سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 27 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ قسط نمبر 26 میں ہم غزوات کا ذکر کر رہے تھے اور سرایہ کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں سرایہ حمزہ، سرایہ عبید بن الحارث، سرایہ سعد بن ابی وقاص اور غزوہ ابوا کا ذکر ہوا۔ آگے اب چلتے ہیں، غزوہ بواد کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی سرایہ اور غزوہ کا ذکر ہوگا۔ ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینہ منورہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلہ کا سالار امیہ بن خلف جہمی تھا اور قافلہ میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلہ کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ غزوہ صفوان، اسی سال کا قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنا کر صحابہ کی جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولی رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولی دونوں ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں۔ غزوہ ذی العشیرہ، اسی 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کے بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مگر یہی قافلہ جب شام واپس لوٹا اور حضور علیہ السلام اس مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مفصل ذکر انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ سریہ عبداللہ بن جحش، اسی سال ماہ رجب 2 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق ہے، رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت پر لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو خبردار کریں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں تو آج رجب کا آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے
ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوافل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمر حضرت مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور حقیقت جنگ بدر کا مارکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں، ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔